سر یہ کویت والا جو معاملہ ہے یہ ذرا بتائیے. میں تو خود سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرانا معاہدہ ہے جس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے. جی یہ پرانا معاہدہ تھا لیکن اس کو کچھ ری شیپ بھی کیا ہے. لیکن یہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہماری ایگریمنٹ ہے اس سے ان ٹرمز آف کوالٹیٹیولی اور کوانٹیٹیولی اس سے ایک ڈگری نیچے لیول کا ہے. یہ اس میں وہ کلوز نہیں ہے کہ an attack of one will be considered an attack on other. اس میں لاجسٹکس ہیں, ٹریننگ ہے, اور اس میں ایک راہ رکھی گئی ہے اینول کنسلٹیشنز کے بعد کہ اس کو آپ مزید انہانس کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو میرا خیال ہے کوئی مڈل گراؤنڈ فائنڈ کیا ہے پاکستان نے, کیونکہ اگر کویت کے ساتھ بھی وہ اس طرح کا معاہدہ کر لیتا جیسا سعودی عربیہ کے ساتھ ہے تو ایران انفلیم ہو جاتا. تو ہم چونکہ بیلنسنگ ایکٹ بہت زیادہ کرنا ہے. اور دوسرا آپ نے اس کی سیمینٹکس, اس کا ایٹماسفیئر بھی دیکھ لیں. ایمبیسڈر نے ایک میجر جنرل کے صاحب آئے تھے پاکستان سے, ان کے ساتھ کویت میں یہ سائن کیا ایک اسمال ڈیلیگیشن کے ساتھ. تو اس کی وہ والی اہمیت اس لیول کی نہیں ہے, لیکن اٹس اگین یہ ایک پاتھ وے ہے ریپلیس کرنا. اب دیکھیے کویت اس وقت اس کو ڈسپلے کر کے, ان کی فارن آفس کے لوگ آئے ہوئے تھے, باقی تھے, ان کے ڈیفنس کے تھے, بتانا یہی چاہ رہا ہے کہ اگرچہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنا تعلق نہیں توڑ رہے لیکن ہم بھی ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں. تو یہ اسپرٹ ہے گلف میں کہ ڈائیورسیفائی کریں, اور فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی the only country that can replace is یا پاکستان یا ترکی ہے. تو اس لیے یہ اب دوسرا ملک ہے جس کا پاکستان کے ساتھ ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا ایک اندر کی کوئی خبر قطر کے بارے میں بھی سن رہے ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئی. تو پیپل آر سیئنگ کہ ہو رہی ہیں کہیں بات چیت قطر کے ساتھ بھی. تو یہ پاکستان ایک قسم کا کسی حد تک ایک نیا ڈیفنس آرکیٹیکچر کا حصہ بن رہا ہے. جی, اور یہ جو نئی پاورز ہیں جن کے قطر اور پاکستان اور ترکی ہے, جو کہ اب امریکہ نے بھی ان کی افادیت دیکھی ہے, تو میرے خیال سے اس لحاظ سے بھی پاکستان کا ایک بڑا اہم اب رول آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے. تو لیکن یہ بتائیے کہ کویت کے ساتھ یہ جو اگر معاہدہ ہوتا ہے اس کا ہمیں کیا فائدہ؟ سعودی عربیہ کا تو ہمیں بالکل سمجھ آتا ہے اور ایک تاریخی رشتہ بھی ہے. کویت کے ساتھ ہمارے اسی لیول کے تعلقات ہیں کیا امبیسڈر صاحب؟ نہیں جی, کویت کے ساتھ آپ کی سر جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا, آپ کے تعلقات اچھے ہیں لیکن ایٹ اے ریلیٹیولی اسمالر, ایٹ اے لوور لیول ہیں. لوور تو نہیں کہنا چاہیے, ایٹ اے اسمالر لیول. ڈائسپورا کم ہے. پھر کویت کے بارے میں یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ان کی عراق کے ساتھ ریلیشن شپ آئندہ کس قسم کی ہونی ہے, یہ بھی ہے. اور کویت کے ساتھ کویت اتنی اسٹرانگ کنٹری نہیں ہے لیکن کویت بھی آپ کو اکنامکلی ان ٹائمز آف نیڈ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. پاکستان کی جو وہ آپ نے اور میں نے پتہ نہیں ڈسکس کیا تھا سر کہ نہیں, وہ 10 بلین کی جو امریکہ سے ہم مانگ رہے ہیں فسکل ڈیفیسٹ کے لیے, پاکستان کا کور پرابلم, سب سے بڑا پرابلم فسکل ڈیفیسٹ کا ہے. آل ادر تھنگس پیل انٹو کمپیریزن. ہم نے یعنی کہ وہ نہیں بنتی. ہم نے ایک دفعہ سر ڈسکس یہ بھی کیا تھا کہ آئی پی پیز کا لوڈ اور ایس او ایز کا لوڈ, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا لوڈ کم کرنا فرسٹ اسٹیپ ہے پاکستان کو کوئی سانس لینے کی, فسکل سانس لینے کے لیے. تو اب وہ اگر وہ نہیں کر رہے, ریفارم نہیں کر رہے, اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ کیوں فیلڈ مارشل کے آفس پہ اتنا زیادہ لوڈ ہے. یہ جو ڈائرکیکل اور ہائیبرڈ ریلیشن شپ ہے اس کے اندر. لیکن جب آپ وہ ریفارم اس سپیڈ سے نہیں کر رہے, پی آئی اے کو بڑا خدا کر کے آپ نے پرائیویٹائز کیا ہے. سو اس کا مطلب ہے آپ کو شاید گریوٹی کا پتہ ہی نہیں. کوئی آپ کو جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ پرائیویٹائزیشن سے تو نہیں روک رہی یا اکنامک ریفارم سے تو نہیں روک رہی. تو اس وقت فسکل ڈیفیسٹ پرابلم ہے اور گلف کی کنٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ کر کے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. جی بالکل, اسٹیبلشمنٹ نہیں روک رہی. اور یہ تو سڈنلی جو ہے سر, یہ
کیا اسے بولتے ہیں، دیکھیے جو یہ سویلین بیوروکریٹس ہیں اور پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں، اصل میں تو یہ ساری ایس او ایز سے تو ان کے بینیفیشریز تو یہ ہیں نا بنیادی طور بس پر. آپ نے بات کر دی، بالکل جی بالکل. اگر میں عرض کر سکوں آپ کو، ڈالے اور آپ کو بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے گھر، 15 لاکھ کی سیلریز، یہ تو ساری ایس او اس کے ساتھ لنکڈ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. جی جی یہ بالکل. کوویٹڈ ہوتی ہیں. حیرانی کی بات یہ ہے، کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے، پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنا شور مچایا ہوا ہے ریسورس کرنچ کا، لیکن جب آپ فیسلٹیز دیکھتے ہیں، جب آپ یہ گاڑیاں، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، آپ نے یہ بار دیکھا ہوگا کہ یہ نہ ڈالوں میں کمی آتی ہے، نہ ڈرائیورز میں کمی آتی ہے. روٹیاں لینے کے لیے آپ کے 4 ویلرز گئے ہوئے ہوتے ہیں. کدھر ہے؟ there is no restraint as far as resources are concerned, as far as resources spending is concerned. کوئی نہیں ہے. یہ جی صرف ایک وہ ہے، ایک پبلک سینٹیمنٹ کو کا ہے. ہم نے رسپیکٹ نہیں کیا پاکستان کے لوگوں کا، ہم نے اسپینڈنگ کہیں کم نہیں کی. بالکل جی. یہی میں سوچتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے ایس او ایز کا کب حل ہوگا، اور یہ خیال آتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کیونکہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ حل ہو. لیکن سر کمنگ بیک ٹو کویت، کیا کویت کا جو ہے اور سعودی عربیہ کے بعد آپ نے کہا قطر سے بھی بات ہو رہی ہے، تو یہ تو جس اتحاد کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس آرکیٹیکچر کا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ایران کا کیا اس سے تعلق ہوگا، کیونکہ اگر ایران کی سے مخاصمت ہوگی تو پھر ہم ایک مشکل صورتحال میں پھنس. پھر دین یو ول بیکم ولنریبل اگین سر. اینڈ آپ کا بارڈر تو ایران کے ساتھ ہے، آپ کا بیلنسنگ ایکٹ مشکل ہوتا جائے گا. آلریڈی اٹ از ویری ٹرکی. آپ بہت ڈیفیکلٹ فارن پالیسی آپشنس کے ساتھ اور ریلیشن شپس کے ساتھ ایگزسٹ کر رہے ہیں. ایک طرف یہ ڈیزائر ہے کہ آپ پوسٹ ایران وار جب بھی یہ وقت آتا ہے آپ اس میں شامل ہوں، اور ایک طرف آپ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات خراب، تو پھر آپ کنگ میڈیٹر بنیں گے بٹوین ایران اینڈ دا گلف اسٹیٹس. دین یو ول ٹرائی اگین in the near future or whenever this happens.